خط نمبر 7 نور ایمان کے نام سرمد ساول کی جانب سے۔ پیاری نور ایمان، تم سے خط و کتابت کا سلسلہ کافی قدیم ہے۔ یہی بات تمہارا معلوم ہے، مگر تم کس قدر لا علم ہو۔ قدیم سلاسل میں سے ایک یہ سلسلہ خطوط زندہ سلسلہ ہے۔ آج بھی میں ہی ہوں۔ میرے ہونے کی چمک دمک سے تم زندہ ہو۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ مجھے صفر کے نمبر سے ڈائل کرنا تمہیں آتا ہو تو باقی سارا دن تم مجھ سے ملاقات کرتی رہو۔ تمہارا شعور یہ پتہ جانتا ہے، وہ شناسا ہے اور تمہیں صفر کا ہندسہ بلا دیتا ہے۔ تم ایک کی گردان کرنے لگتی ہو۔ یہ سارا معاملہ ہے جس کی بدولت تمہاری محبت شکوے کی صورت ظاہر ہونے لگتی ہے۔ اے میری ہر دل عزیز جان، یہی معاملہ ہے جو ان سین اور سین کا ہے، مگر تم سمجھتی نہیں اور شکوہ کناں رہتی ہو۔ میں نے تو آج تک تم سے شکوہ نہیں کیا، بلکہ تمہارے غلط سلط نمبر پر آ کر تمہیں ملتا رہتا ہوں۔ تم چاہو تو ڈائل کرو نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، میں کمال بے نیازی سے تم سے ملاقات کرتا ہوں۔ مگر تم نے تو نیاز مندی کے چکر میں مجھے بلا دیا۔ بہرحال ملاقات کا اصول تو یہی ہے۔ سنو، بدھا جانے کس نروان کی تلاش میں رہا، اس کو جب معلوم جو ملا تو کہنے لگا لا علمی نعمت ہے۔ بیدم وارسی کا کلام ایک عاشق صادق کا کلام ہے۔ فرماتے ہیں، پتہ لگائے کوئی میرے پتے کا پتہ، پتہ لگائے کوئی میرے پتے کا پتہ کہ لاپتہ ہوں میں۔ سیانے کہتے ہیں آگاہ ہونا نعمت ہے۔ جب یہ نعمت ملے تو مان لو کہ تم لا علم ہو۔ یہی حقیقت ہے انسان کی محبت کی، وہ معلوم میں محبت کو پاتا ہے اور خود لاپتہ ہو جاتا ہے۔ محبت کی تاریخ میں کبھی معلوم مل جائے تو یہ کہنا کہ میں معلوم ہوں، یعنی میں محبت ہوں، تو یہ محبت کی توہین ہوگی۔ اصل محبت معلوم سے ہوتی، لا علمی کے حروف تہجی کو مٹا کے نقطہ بناتی ہے، جبکہ نقطے کے مقطعات کو کھولنے لگ جاتی ہے۔ میں نے پچھلے تارے محبت میں زمین و آسمان کی باتیں تمہیں سمجھائی تھیں، اب اس کو مزید آسان کر کے سمجھاتا ہوں۔ زمین بھی تم ہو، آسمان بھی تم ہو، نفس بھی تم ہو، روح بھی تم ہو۔ قلب کی رسائی میں منہمک جب تمہاری مہک مجھ تک آتی ہے، یعنی جب تم مجھے دھیان اور یاد کی لو میں جذب کرتی ہو، مجھ تک تمہارا خیال پہنچتا ہے، تب میں تصور بن کے تمہارا حال بن جاتا ہوں۔ تمہیں کال سے نکال کر چپ کے حجرے میں لے جاتا ہوں۔ کیلو کال کی محافل میں کام کسی کا نہیں بنتا، محبت کی باتیں چپ کے حجرے میں سجتی ہیں۔ یہاں تمہیں احساس ہوگا کہ تم دو تاروں سے بیک وقت جڑے ہوئے ہو، محبت کے جوستان میں لپٹا ہوا خدائی حکم نامہ، محبت کا احساس اور حکم کا مل جانا۔ یہ دو چیزیں بیک وقت ساتھ مل جائے تو اس کے بعد حیا علی الفلاح کی اذان۔ بے شک جو لوگ چاہے گئے وہ صدا میں چاہے جائیں گے۔ ہمارا فانا اللہ کا ذکر کا آوازہ ان کے لیے ہے۔ سنو آخری بات، سواد
لام، واو، ان لفظوں پر غور کرو۔ ان کا مطلب ہے پیچھے ہونا، پشت پناہی میں ہونا، یعنی شدید محبت کرنا، محبت میں معشوق کی پناہ بن جانا، یعنی اس کی قوت دفاع بن جانا، یعنی میرے پیروکار محبت سے بنتے جاؤ۔ وَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ، جب تم مجھے یاد کرتی ہو تو میں بھی تمہیں ایسے یاد کرتا ہوں، میں تمہارا پشت پناہ ہوں۔ کیا محب سے زبردست پشت پناہ کوئی ہے؟ کیا مجھ سے بڑھ کر تمہیں کوئی چاہے گا؟ یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی تمہیں مجھ سے بڑھ کے چاہ سکے۔ بس میرا نمبر یاد رکھنا۔ آج کل تو SMS سے کام نہیں چلتا، ویڈیو چیٹ ہوتی ہے۔ تم نہیں چاہتی کہ 2 چاہنے والوں کی ویڈیو چیٹ ہو؟ اگر ایسا ممکن ہے، کرنا چاہتی ہو تو ملا کے دیکھو نمبر میرا، دیکھو کیا ملتا ہے۔ یقین کامل، محبت کامل، جا بجا چہار سو میں ہی ہوں۔ فسما وجہ اللہ، میں نے تمہارے محبت بھرے شکوے کا تسلی بھرا جواب دے دیا تاکہ تمہاری بے قراری کو اطمینان کی راہ پکڑا دوں۔ یہ نہ ہو کہ رو رو کے خود کو ہلکان کیے رکھو۔ یقین رکھو جس قدر میں چاہتا ہوں تمہیں اس قدر نہ کسی نے چاہا ہے، نہ وہ کبھی چاہ پائے گا۔ بس یہ راہ محبت تمہاری، سفر تمہارا، اس کی لگام تمہاری، گھوڑا یعنی نفس تمہارا۔ جہاں بھر میں گھومو پھرو مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ یاد پہلے تم کرو گی، یہ اصول غیر متبدل ہے۔ فاذکرونی اذکرکم۔ اب چلتا ہوں، خیال کے اگلے جنم میں ملاقات ہوگی۔ تمہارا محب بھی محبوب بھی، سرمد ساون۔